کے علم ہی ہے کہ ہر سال اکابرین سلسلہ عالیہ دیوبندیہ مجددیہ چوراہیہ کا عرس اس جگہ میں انعقاد پذیر ہوتا ہے، اور اس وقت اور اس ماہ مبارک کے حوالے سے خصوصی طور پہ آج ایک اتفاق کہ یہ ماہ مبارک جس کو محرم الحرام کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ مہینہ ہمارے آقا کریم نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار سرکار مدینہ کے نواسے اور امام عالی مقام حضور حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کا مہینہ بھی ہے، اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا مہینہ بھی ہے، اور یہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو خواجہ خواجہ بابا جی کے یوم وصال کا دن بھی ہے۔ دوستان گرامی، عرس ان لوگوں کا منایا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے جو اس دنیا میں اس دنیا میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اور ان کی تخت خاکی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی روحیں اس دنیا میں موجود رہتی ہیں۔ روحانیت کے فیض کا نام ہے عرس، منایا جاتا ہے۔ میرے نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کا میلاد منایا جاتا ہے۔ وقت گزرا، صدیاں گزری، زمانے گزرے، 1400 سال ہو گئے، آج بھی 12 ربیع الاول شریف ہو یا 11 ربیع الاول شریف ہو یا سال کا کوئی بھی دن ہو، ہم نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار کا میلاد منائیں، آقا کریم کا ذکر کریں، نبی پاک سید کونین کی تعریف کریں، اور آقا کریم سید کونین کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کریں۔ کسی نے کبھی کہا کہ یہ وقت نہیں، کیونکہ میرے آقا سید کونین جب کائنات میں تشریف لائے، آپ کے ذکر خیر کے سلسلے شروع ہو گئے، اور یہ اس دنیا میں جب تک یہاں پہ انسان جن و انس موجود ہیں، میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کا میلاد ہوتا رہے گا، آقا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ رب کائنات فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے دنیا میں تیرے ذکر کو کائنات میں عام کر دیتا ہے۔ پھر میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار کے وجود کی نسبت سے وہ لوگ جو آقا کریم نبی پاک سید کونین سے نسبت رکھنے والے ہیں، میرے آقا کے روحانی فیض کے قاسم ہیں، جنہوں نے میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار کے وجود کو حاصل کیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں انہوں نے میرے نبی پاک سید کونین کے قدموں سے آقا کریم سید کونین کے فیض کوثر کو حاصل کیا۔ وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کا عرس منائے۔ روحانی فیوز کے ساتھ میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار کا میلاد آج بھی اسی طرح منایا جاتا ہے جس طرح کل منایا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے اتوار میں، آنے والے کل اس سے زیادہ جوش و خروش سے منایا جائے، کیونکہ میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار سے رب نے وعدہ کیا ہے کہ اے سونیا تیرا آن والا کل آج کو بہتر اب یاد رکھو کہ میرے آقا سید کونین کا میلاد میرے آقا کے فیوز میں سے ہے۔ رب کائنات نے اپنے انسانوں سے وعدہ کیا کہ تم میرا ذکر بلند کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر بلند کرو، میں تیرا ذکر کروں۔ تم خلوتوں میں کرو، میں خلوتوں میں کروں گا۔ تم جلوتوں میں کرو، میں جلوتوں میں کروں گا۔ تم محافل میں کرو، میں محافل میں کروں گا۔ تم اکیلے میں کرو، میں اکیلے میں کروں گا۔ جن کا تم شاد مناتے ہو، جن کی تم عرس مناتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، جن کی زندگی کا ایک ایک وقت اور ایک ایک گھڑی نبی رحمت
انہوں نے خلوتوں میں بھی رب کو یاد کیا، خلوتوں میں بھی رب کو یاد کیا، اور رب کائنات نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ سید علی حجویری کو اس دنیا سے چلے گئے کئی سو سال ہو گئے، کئی سو سال ہو گئے، اب نہ اولاد باقی، نہ کوئی دیکھنے والا باقی، نہ کوئی جاننے والا باقی۔ آج بھی سید علی حجویری کا ذکر ہو رہا ہے۔ بابا فرید گریہ شکر آج کئی سو سال بیت گئے، آج بھی ذکر جاری ہے۔ دوستان گرامی کیوں جاری ہے؟ ذکر کن کا جاری ہوتا ہے؟ جن کی قبروں کو رب کریم اپنے انوار و تجلیات سے منور فرماتا ہے، جن کے مقامات کو رب کائنات مرجع خلائق بنا دے، اور جن کی قبروں کو رب کائنات بقائے نور بنا دے۔ رب کے نور سے کوئی جب رب کریم اپنے بندوں کو منور کر دیتا ہے، ان کی جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ مرجع خلائق بن جاتی ہے، فیوز کا منبع بن جاتی ہے۔ پھر ہر آنے والا وہاں سے مستفید بھی ہوتا ہے، وہاں سے اس کو فیض بھی ملتا ہے، اور اس کو نورانیت بھی ملتی ہے، اور اس کو سکون بھی ملتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کے مصروف ترین دور میں بھی جب کوئی اپنے دنیا کے کام چھوڑتا ہے، اپنی مصروف زندگی کو ترک کرتا ہے اور بھاگتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ داتا علی حجویری کے حضور جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں تو تمہارا قرابت داری میں کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ دار موجود ہے، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ نہیں، میرا دل کرتا ہے میں داتا حضور کے پاس بیٹھ کے تیرا فاتحہ پڑھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کا انعام ہے، یہ رب کا انعام ہے۔ جن میں انعام کرتا ہے ان کو ایسے منور کر دیتا ہے، دور سے آنے والے ان کے پاس آگے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جن کو پتکار دے ان کو ایسے دھتکارتا ہے کہ کوئی قریب جائے اور ہاتھ اٹھائے وہ پکڑ کے نیچے کر دیتا ہے۔ درگاہ کر دیا چورا شریف تاریخ گواہ ہے کہ جس عظیم ہستی نے قربانیاں دی کہ اس دین کو بقا عطا کی، وہ کون سی ہستی؟ جس کا نام امام عالی مقام ہے، جس کے بارے میں ہدیہ تبلیغ پیش کرتے ہوئے ہمارے عظیم صوفی اور عظیم آل رسول میں سے عظیم سبور حضور معین الدین چشتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سردار کے نلاد دست در دست گزیر بنائے حقا کی لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی تاریخ اٹھاؤ، پتہ چلے گا کہ امام عالی مقام وہ عظیم ہستی جن کا تذکرہ کائنات میں آج بھی قائم ہے، جن کے جب نام آتا ہے دنیا میں کوئی بھی مومن مشرق میں ہو مغرب میں ہو، اس کا جب دین اسلام سے تعلق ہے اس کا سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ کتنی سختیاں بھی برداشت کی، کتنے مشکلیں اور کتنی میرے آقا کی آل نے کتنی مشکلیں اور کتنی تکلیفیں برداشت کی اس دین کی عظمت کے لیے۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ ایک بدبخت عباسی نے، صرف ایک بدبخت عباسی نے 17 دفعہ میرے آقا حسین کی قبر کو تاراج کیا تھا۔ میرے آقا حسین کی قبر کو 17 دفعہ تاراج کیا تھا، ان پہ ہاتھ چلائے تھے اور اس کو زمین کے برابر کر دیا تھا۔ یہ ظلم اور جبر کی ایک لمبی داستان ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں ہمیشہ یزیدیت بھی قائم رہتی ہے، حسینیت بھی قائم رہتی ہے۔ دنیا میں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی، موسوی بھی تھے، فرعونی بھی تھے۔ دنیا میں ہمیشہ ہر دور میں طاغوت کے سامنے سر نبرد آزما ہوا ہے۔ کبھی طاغوت نے
قوت پکڑی اور دنیا میں اپنا عروج دکھایا اور کبھی سچ کو فتح حاصل ہوئی، لیکن حقیقی فتح کس کی ہوا کرتی ہے؟ جس کے نام باقی رہتے ہیں، جس کے مقام باقی رہتے ہیں۔ آج اگر 14 صدیاں بیتنے کے بعد بھی آج بھی حسین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و تبریک پیش کرتے ہیں اور ان کی دشمنوں کی بارگاہ میں ہمیشہ لعنت کے سوا اور کچھ نہیں ہمیں ملتا۔ دوستان گرامی، فیوز کی بات ہے، اس کی بات ہو رہی تھی اور فیض روحانیت کی بات ہو رہی تھی۔ فیض روحانیت میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار کی بارگاہ سے آیا اور میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین کی آل نے تقسیم کیا۔ یاد رکھو، کوئی سلسلہ نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، سرورتی ہو، اویسی ہو، جتنے بھی سلسلے ہیں ان کو فیض کہاں سے ملا؟ در مصطفیٰ سے ملا۔ در مصطفیٰ سے کس واسطے سے آیا؟ آقا حسین کی بارگاہ سے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ کچھ لوگ ابہام میں پڑے ہیں، میں سلسلہ نقشبندیہ کے شجرہ کو آپ لوگ پڑھیں، آپ کو سیدنا صدیق اکبر کا فیض ملا، اور کہاں سے ملا؟ امام جعفر صادق کے قدموں سے ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام جعفر نے صدیق کا فیض کیسے لیا؟ حضور سیدنا صدیق اکبر امام جعفر کے پر نامہ لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ امام علی مقام نامہ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ دعوت کی طرف سے فیض نبوت آیا اور ادھر نان کی طرف سے فیض صدیقیت آیا، اور حضور سیدنا امام جعفر صادق نے اس سلسلے کو اس طرف بھیجا تو نقشبندی سلسلہ بن گیا، ادھر بھیجا تو قادری بن گیا، ادھر بھیجا تو اویسی بن گیا، ادھر بھیجا تو سرورتی بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنی بھی صوتیں روحانیت کی پھولتی ہیں وہ در رسول سے پھولتی ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی بڑا بادشاہ بن جائے، آج مولوی اس کا عرس منانے لگ جائے تو وہ روحانیت کی نہیں ہے۔ وہ عظیم بادشاہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو قدمِ حسین کو نہ چھوئے، قدمِ حسین کو نہ چھوئے، فیض نبوت کو حاصل نہیں کرتا۔ چورا شریف زندہ یہی بات ہے، اسی لیے دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا کی آل پہ کتنے ظلم ستم کھائے گئے۔ آقا کریم کی آل کو ہمیشہ کے لیے ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن رب کائنات جن کو اس سے بخشے ان کو کوئی نہیں دبا سکتا، اب جن کو عظمتیں عطا کرے ان کے مقامات کو کم کوئی نہیں کر سکتا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ دن ہے جن میں حضرت زین العابدین کے یوم وصال کا بھی دن ہے۔ حضور زین العابدین وہ قاسم امام علی مقام، حضور امام علی مقام کے فیوز کا وہ قاسم جس نے حضرت امام حسین کے فیوز کو ہم تک پہنچایا۔ آج آقا کریم کے فیض نبوت کی روحانی صوتیں جو دنیا کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، ان کا ماخذ حضور زین العابدین تھے۔ ایک دفعہ مکہ میں کعبۃ اللہ کے گرد بھیڑ لگی ہوئی تھی، خلیفہ وقت آیا، اس نے کوشش کی کہ وہ حجر اسود کو چومے، لیکن اس کو کسی نے وہاں تک پہنچنے نہیں دیا۔ وہ وقت کا حکمران تھا، وہ پریشان ہوا۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک اور ہستی آتی ہے، وہ جیسے ہی آتی ہے تمام وہ لوگ جن کا رخ قبلہ کی طرف تھا وہ ان سب کے مڑ کے امام علی مقام کی طرف ہو گئے، راستہ چھوڑتے چلے گئے۔ امام آرام سے تشریف لے کے گئے،
امام آرام سے تشریف لے کے گئے، جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا، تو جب بوسہ دیا تو کسی نے اس حاکم وقت سے پوچھا کہ تو ان کو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ وہاں پہ اس وقت کا معروف شاعر فرزد بیٹھا کھڑا تھا، اس نے کہا تو جانے یا نہ جانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کو دنیا جانتی ہے۔ جس کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کی ارتقاء کا سبب ہے۔ اور یاد رکھو میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین مدنی تاجدار نے خطبہ حجت الوداع، وہ خطبہ جو آخری پہ آپ نے آخری حج کے موقع پہ ادا کیا، وہاں سے جب اب واپس لوٹے غدیر خم کے مقام پہ آپ نے قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، حکم فرمایا یہاں پہ ایک سٹیج لگایا جائے، وہاں پہ آپ کے لیے ممبر لگایا گیا، آپ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ وہاں پہ کیا ہوا؟ کیا آپ نے فرمایا؟ میرے آقا سید کونین مدنی تاجدار نے فرمایا کہ اے لوگوں تم جانتے ہو کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کہ جو علی سے میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے رب جو علی سے محبت کرتے ہیں ان سے تو محبت کر، جو علی سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ۔ دوستان گرامی، یہ علی کرم اللہ وجہ کریم کے آپ نے فضائل بیان کیے، مراتب بیان کیے، اور علی کرم اللہ وجہ کریم کا مقام بیان کیا، اور علی کرم اللہ وجہ کریم کی تعریف فرمائی، اور اس کے بعد وہ آخری اور فائنل فیصلہ فرما دیا کہ علی کا بغض رب کا بغض ہے اور علی کی محبت رب کی محبت ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم نبی پاک سید کونین خیبر کے مقام پہ تھے، بڑے سالار کے خیبر فتح نہ ہوا، سرکار نے اعلان فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ دوستان کرامی، سب تیار تھے کہ کیا پتہ میری باری آ جائے۔ بڑے احساس کی بات تھی، صبح کا وقت ہوا، مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، سوچ رہا تھا کہ صبح کون سا خوش نصیب ہوگا جسے میرے آقا کریم آج کے اعزاز عطا فرمائیں گے۔ صبح کا ٹائم ہوا، سب سامنے تھے، سب نے دستاریں باندھی ہوئی تھی، تیار تھے کہ آقا حکم دیں اور آگے جا کے اپنا سر پیش کر دیں۔ اتنے میں میرے آقا کریم نبی رحمت سید کونین مدنی تاجدار نے فرمایا کہ علی کدھر ہے؟ آنکھیں آئی ہوئی ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، کہا جاؤ بلا کے لاؤ طبیب، وہ کائنات کا طبیب سامنے موجود ہو تو آنکھوں کے خراب ہونے کا کیا کام ہے؟ وہاں پہ جب لایا گیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو آنکھیں سوجی ہوئی تھی، خراب تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میرے آقا کریم نے لبے دان لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، علم عطا کیا، جاؤ علی خیبر کو لگا کے لاؤ۔ ہمارے شیخ کامل اور چورہ شریف کے اکابرین کے جد اعلیٰ اور مراد رسول کائنات میں مرید رسول تو سب ہیں، مراد رسول ایک ہے، مراد رسول
पूरी गुलदस्ता है सहाबियत में और किसी जैसी अल्लाह नाम नहीं आता। वो कौन है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला सुभान अल्लाह। रोम पता हुआ वहां की 3 शहजादियां आई माले गनीमत में। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें दावत तबलीग किया, वो तीनों मुसलमान हो गई। किसी ने कहा कि हजूर इनमें से बड़ी का अक्द अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दे। याद रखो, आज लोग बहुते सहाबा और अहले बैत की अजीब दास्तानें पढ़ते हैं। हकीकत क्या है? मेरे आका उमर से पूछो। उन्होंने कहा नहीं, ये शहजादियां हैं। शहजादियां शहजादों पर ज़ेबा होती है। ये उमर फारूक का अकीदा था। और शहरबानों, आपने हजूर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के साथ उनका अक़द किया और उनकी बदन से हजूर ज़ैनुल आबिदीन पैदा हुए। और दूसरी शहजादी का अक़द अब्दुल्ला बिन उमर से किया और तीसरी बेटी का अक़द मोहम्मद बिन अबू बकर से किया। मोहम्मद बिन अबू बकर की औलाद में से वो बेटी थी, वो बीबी थी जो इधर से हजरत इमाम बाकर के अक़द में आई और उनके बदन से हजरत इमाम जाफर पैदा हुए। ये रूहानियत का अजीम सरचश्मा सिर्फ फैज़े नबूवत का ही सरचश्मा नहीं है, ये बल्कि पूरे गुलदस्ता है मुहम्मदी का एक खूबसूरत फैज़ है जो हजूर सैयदना इमाम जाफर की सूरत में कायनात में आम हुआ। याद रखो, अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आल में से अगर बेटी हज़रत सैयदना इमाम बाकर के अक़द में गई और वहां से वो फैज़ का चश्मा फूटा जिसने कायनात को रूहानियत का फैज़ अता किया। आज भी जितना नक्शबंदी फैज़ है वो हजूर सैयदना इमाम बाकर के कदमों से और हजूर सैयदना इमाम मोहम्मद की बारगाह से आता है। हजूर सैयदना बीबी अस्मा के जरिए से उनके बदन से जो फयूज का चश्मा हजरत इमाम जाफर की सूरत में तशरीफ लाए, उन्होंने कायनात को बुक्का-ए नूर बना दिया। याद रखो कि रूहानियत का फैज़ दरे रसूल से आया और अली की बारगाह से आया, अबू बकर की बारगाह से आया, एक तरफ से ननियाल से आया, एक तरफ से दुजाल से आया, एक तरफ से माँ की तरफ से आया, एक तरफ से बाप की तरफ से आया। तो ताने करामी, इससे मालूम हुआ कि दुनिया कायनात में कितना रूहानियत का फैज़ है। आज दुनिया में बहुत सारे लोगों की कब्रें बड़ी बना के उनके नाम बड़े करके उनके उर्स मना के उनको तसव्वुफ का मकाम देना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, जो दरे मुस्तफा से वाबस्ता नहीं, जिसने फैज़े नबूवत हासिल नहीं किया, जिसने सैयदना इमाम जाफर के कदम नहीं छुए, इमाम बाकर की बारगाह से जो नीचे नहीं आया, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बदन से नहीं आया और उनके सुलम से नहीं आया, वहां से आपको रूहानियत का फैज़ नहीं मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे चूरा शरीफ, फैज़ाने चुराही, शहज़ादा फारूक आज़म। दोस्ताने करामी, दुनिया कायनात की वो अजीब शख्सियत जिसका नाम फारूक आज़म है, एक तारीख़दान लिखता है कि ये मग़रिब वाले ऐसे ही किसी का नाम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा देते हैं। वो जिसको अलेक्जेंडर कहते हैं, वो जिसको सिकंदर आज़म कहते हैं, और आज तक उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। उसका कंपैरिजन, उसका मुकाबल मेरे फारूक से कर ले, वो देखे मेरे फारूक के उन कदमों की उस दूरी के बराबर भी नहीं है।
اس لیے نہیں کہ فاروق اعظم ہمارے پیشوا ہیں، بلکہ اس لیے وہ خصائص، وہ خوبیاں، وہ کمالات جو دنیا کائنات میں کسی حکمران یا بادشاہ میں ہو سکتے ہیں، وہ سیدنا عمر فاروق میں بدرجہ ختم موجود ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ کا بیٹا تھا سکندر اعظم، اس کو ایک سیکرٹ فوج ملی، اس نے دنیا کو فتح کرنے کی کوشش کی، اس نے 17 لاکھ مربع میل رقبہ دنیا میں فتح کیا، اور اس کے بعد کوئی دنیا میں حکمران کوئی بھی دنیا کا کو نظام نہیں دے سکا، بے شمار لوگوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور بہت سارے لوگوں کو اس نے دنیا میں قتل کرایا، بہت سارے جنرلوں کو خود اپنے ہاتھ سے انہیں قتل کیا، اور دنیا میں کچھ عرصہ رہ کے وہ دنیا میں سے چلا گیا۔ لیکن عمر فاروق کون تھے؟ وہ عزت و انتصار کا پیکر، جس نے کہا کہ مجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، یہ میرے محمد کا فیض ہے۔ دنیا کا ایک تاریخ لکھتا ہے کہ دنیا میں ایک عمر اور ہوتا، یا یہ عمر 10 سال اور زندہ ہوتا، تو دنیا میں کوئی اور کسی کو حکمرانی کی ضرورت نہ تھی، دنیا پوری میں مسلمان ہوتے اور اسلامی نظام قائم ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر مسلم تاریخ دان کا ایک تجزیہ ہے، وہ یہی تک نہیں، آج دنیا میں جتنے بہترین نظام چل رہے ہیں، ان کا ماخذ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ نے ہی دنیا کائنات کو بہترین پولیس کا نظام دیا، آپ نے ہی دنیا میں سپاہ کا بہترین نظام قائم کیا، آپ نے 22 لاکھ مربع میل کی زمین پہ بےتاج حکمرانی کی، اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کہتے ہیں کہ مدینہ کی زمین پہ عمر لیٹا ہوتے تھے، اور ایک کوڑڑا ان کے پاس پڑا تھا۔ دنیا کی کسی جابر اور ظالم حکمران کی کسی ظالم سپاہ سے وہ کوڑے کی طاقت زیادہ تھی کہ دنیا لرز جاتی تھی جب عمر نام آتا تھا۔ کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ایک بھیڑیا، ایک ڈنڈا چلا اٹھا، مجھے واللہ آج عمر اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہ بہت دور تھا، مواصلات کا نظام نہیں تھا، وہاں تک کوئی بھی نظام پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے بتلایا ہے کہ عمر اس دنیا میں نہیں؟ اس نے کہا کہ ایک عرصہ ہو گیا میں اپنی بکریاں چراتا تھا، آج تک کسی بھی بھیڑیے کی ضرورت نہیں ہوئی کہ میری بکری کو اٹھا کے لے جائے۔ آج تک میں نے جنگل میں اپنی بکریاں چھوڑی تو ایک بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ عمر کی حیبت موجود نہیں، عمر اس دنیا میں سے چلا گیا ہے، تبھی ایسا ہو گیا۔ یہ وہ عمر تھے جنہیں تاریخ ایسی ہے۔ مدینہ میں نکلتے لوگوں کے گھروں کے حالات کا پتہ لیتے۔ ایک دن گھر سے نکلے، مدینہ کا گشت کر رہے تھے، باہر ایک خیمہ دیکھا، وہاں چلے گئے، اندر سے کرانے کی آواز آئی، وہاں پہ ایک بدو بیٹھا تھا، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بھائی جاؤ اپنا کام کرو، میرا معاملہ اپنا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی بتاؤ میں تمہاری مدد کہا میں امیر المومنین کو ملنے آیا تھا، رات دیر ہو گئی، مدینہ میں نہیں کیا مناسب نہیں سمجھا، یہاں خیمہ لگا لیا، میری بیوی کے ہاں تولید ہونے والی ہے، آپ وقت قریب ہے، اس لیے یہ معاملہ ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ امیر المومنین گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، اور اس وقت کی ملکہ اول خاتون اول جس سے کہا جاتا ہے، آج کی خاتون اول ہو تو اس کے زمین پہ پیر نہیں ٹکتے، اگر اس کا خامن 250 کنال کا ہی حکمران کیوں نہ ہو، وہ تھا جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، اس کی بیوی ملکہ خاتون اول، آپ اس سے حکم فرماتے ہیں کہ آج ایک میرے دوست کے ہاں تولید ہونے والی ہے،
उसको किसी मददगार की जरूरत है, आप अपनी ज़ौजा को लेते हैं, घर की जरूरत की चीजें लेते हैं और उस खैमे के बाद चले जाते हैं, वहां जाके आप उसके लिए खाना तैयार कर रहे हैं और वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा अंदर तशरीफ ले जाती हैं और वो उनकी मदद करती हैं। जब उनके यहाँ तौलीद होती है उस वक्त तक वो बद्दू अजीब बातें कर रहा है, वो समझता है कि ये मदीने के किसी चौकीदार है और ये सारा मामला है। अमीरुल मोमिनीन ने किसी को चौकीदार तयन किया हुआ है, वो उसे कहता है तुमसे आग नहीं जल रही, तुमसे चौकीदारी नहीं होती, तुम कैसे चौकीदार हो, तुमसे ये काम नहीं होता। इतने में अंदर से आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त को मुबारक दे, आपने उससे बेटा दिया है, उसको उसके कांपने लगते हैं। वो पूछता है कि आप कौन? आप अमीरुल मोमिनीन? उसने कहा नहीं, मैं खादिम हूँ उम्मत मुस्लिमा का। सुभान अल्लाह। ये मुसलमानों का वो प्रोग्राम था जिसने कायनात को बेहतरीन निजाम दिया। यहाँ तक कि गांधी ने एक दफा अपने लोगों की तरबियत करते हुए कहा कि हमको रामा करिश्मा की नहीं, अबू बकर को करिश्मा के बारे में मालूम नहीं, वो थे या नहीं थे, उनका क्या किरदार था। अगर आज हमने दुनिया प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, हमें अबू बकर को, उमर को रोल मॉडल अपनाना होगा। सुभान अल्लाह। दोस्ताने करामी, अपने दुश्मन को मानते हैं, वो है जिसको पराए भी माने। हमारा पेशवा वो है जिसको परायों ने भी माना, डंके की चोट पे माना। यहाँ तक ही नहीं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मकाम था, ये मकाम मर्तबा था। और मेरे आगे करीब नबी पाक सैयद कौनैन मदनी ताजदार की आल से मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज था। एक दिन मेरे आगे करीब नबी पाक हसनैन करीमैन तय्यबैन को कंधों पे उठाए हुए आ रहे हैं, तो सामने से उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, सलाम पेश करते हैं और हुसैन से मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हुसैन इतना खूबसूरत सवारी मिली है। मेरे आका सैयद कौनैन फरमाते हैं, उमर ये ना कहो, ये तो कहो ना कि सवार कितना दोस्ताने करामी, इमाम आली मकाम वो हस्तियां जिनके लिए मेरे आका करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार सजदे में होते तो सजदे को तब्दील कर देते, खुतबा दे रहे होते और हसनैन खड़ाते हुए तशरीफ लाते। आप खुतबा रोक के पहले जाके हसन को उठाते और अपने पास गोद में बिठा के उसके बाद खुतबा शुरू फरमाते। ये हुसैन का मकाम था। किसी ने पूछा कि सहाबा का क्या मकाम है, तो किसी ने क्या खूबसूरत बात की कि सहाबा वो थे जिन्होंने मेरे आका के कंधों के साथ कंधा मिला के, कंधों से कंधा मिला के आका करीम के साथ दुनिया की मुश्किलें बर्दाश्त की। वो मेरे आका के सहाबा थे, वो मेरे आका के सहाबा थे। और किसी ने पूछा कि अहले बैत कौन थे, मेरे आका के कंधों पे जिन्होंने सवारी की वो मेरे आका की आल थी। इसलिए याद रखो, हमारे लिए असहाब भी मुतबर्रिक है और आले रसूल भी मुतबर्रिक है। हमारे लिए दोनों वास्ते हैं। अगर एक मिनट के वजूद में भी कमी आई तो तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए याद रखो, आले रसूल से भी प्यार करो और असहाबे रसूल की भी अकीदत रखो। इसलिए मेरे आका सैयद कौनैन की वो हस्तियां, वो नबूवत कुदसिया जिन्होंने मेरे आका करीम सैयद कौनैन मदनी ताजदार की गुलामी इख्तियार की, वो भी अपनी जगह मुतबर्रक और आला है जिन्होंने इस्लाम के इब्तिदाई अदवार की वो सख्तियां बर्दाश्त की जब इस्लाम तलवार के साए तले था। उन हस्तियों में
और याद रखो मक्का के बाद के सहाबा में फर्क है। माशाअल्लाह। वो अव्वलून जो साबिकून अव्वलून थे, वो अशरा मुबशरा थे, वो जो बदरी सहाबा थे, उनकी गलतियां तो रब ने माफ कर दी। मेरे आका करीम नबी पाक सैयद कौनैन ने मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया। रब ने हुक्म दिया कि आका करीम को कि आप अपना ऐलान नबूवत आम फरमाएं। आपने एक ज़ियाफत का इंतज़ाम किया और ज़ियाफत में आपने दावत इस्लाम दी। वो कुरैश जो बढ़ चढ़ के तो आप दावत तो आम खा रहे थे, दावत इस्लाम से इनकार कर दिया। हज़रत अली करमल्लाह वजह करीम अभी छोटे थे, 9 साल की उम्र थी। आपने खड़े होकर कहा कि मैं अगरचे मेरे बाजू में इतनी ताकत नहीं, मेरा कद अभी तक छोटा है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मामलत भी करूँगा, मदद भी करूँगा और दावत तबलीग में आपके साथ बढ़ूंगा। ये वो अली है जिन्होंने 9 साल की उम्र में मेरे आका सैयद कौनैन के साथ जाने का ऐद किया और वो फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत अबू तालिब से हज़रत नबी रहमत सैयद कौनैन मदनी ताजदार ने कहा था, हुजूर मुझे अपना चचा जान मुझे एक बेटा अपना दे दीजिए जिसकी मैं खिदमत करूं, जिसको मैं कफालत करूं और तरबियत करूं। तो आपने कहा था हाँ बेटा ले लो। आपने ऐसे हाथ किए और कहा अली आ जाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, सीने से सीना लगाया, सीने से सीना लगाया। तो ये वो वक्त था जब इस्लाम कसब कुर्सी के आलम में था। मेरे आका करीम ने 63 बरस की उम्र में विसाल फरमाया और जिस दिन आपको लहद में उतारा गया तो उस वक्त अली ने अपने सीने से मेरे आका को लगा के जमीन से लहद में रखा। अपनी फरमाते हैं कि मैंने वो जो लड़पन सीना लगाया था, जिस वक्त तक आका करीम सैयद कौनैन इस कायनात में मौजूद रहे, मैं आका के साथ साई की तरह रहा और हमेशा आपका साथ दिया। ये अली की वो जिंदगी थी जो मेरे आका सैयद कौनैन मदनी ताजदार के साथ गुजरी। मक्का से हिजरत की बात हो तो अली बिस्तर पे आराम फरमाते हैं, अबू बकर साथ देते हैं। किसकी अजमत का इनकार करोगे? अली की या अबू बकर की? गुमराह हो जाओगे। बख्तो ये वालियों की बात मत सुनो। इन गुमराहों ने हमें हमारे अकीदों को जंग लगा दिया है। खुदा की कसम, जब तक दोनों की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में नहीं होगी तुम रूहानियत का फैल नहीं पा सकोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। तो क्या था, अबू बकर कभी आगे जाता, कभी पीछे भागता, कभी दाएं भागता, कभी बाएं भागता। अबू बकर ऐसे क्यों कर रहे हो? जब मुझे ख्याल आता है दाएं से दुश्मन आ रहा है मैं दाएं भागता हूं, बाएं से दुश्मन आ रहा है बाएं भागता हूं। जब सनलाख चट्टानों के करीब गए, सोर की पहाड़ी के करीब, हुजूर आपके लिए आज रफ़ भी नहीं है, बुराक भी नहीं है, आज अबू बकर खादिम हाज़िर है, हुजूर इसके कंधों को अपनी सवारी बनाए और इस सोर के मकाम पे चले जाए। ये अबू बकर था, वो बिस्तर जिसके ऊपर तलवार चमक रही थी, वहां पे कौन लेटा? अली लेटा। दोनों का मकाम कठर था, दोनों के मराकत उसी लिए आला है कि उन्होंने मेरे आका के लिए वो कुर्बानियां दी। आप अगर कोई कहे कि अली का तकाबत किसी और साहबी के साथ हो सकता है, कतई नहीं। अबू बकर का तकाबत किसी और के साथ हो सकता है, कतई नहीं।